أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، ماہ رمضان کے مؤثر اور بلیغ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ کرتے رہو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کرتے رہو۔ آج اس کلمہ طیبہ کی فضیلت اور برکتوں کا تذکرہ سنتے ہوئے چلیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے ضمن میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے، اور تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے، اور عظمت و کبریائی میں وہ برتر ہے، کیونکہ جو لا شریک معبود ہو اس میں یہ سب باتیں ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان ہے، اور اسی لیے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے۔ نیز اپنے اپنے تجربے کی بنا پر عارفین و صوفیہ کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے اور ترقی دینے کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کی کیسے تجدید کریں؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بکثرت کہا کرو۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا، بشرطے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ مِّن دُونِ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ
کہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یہ کلمہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلے میں اس کلمے کی ایک مخصوص فضیلت و خصوصیت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں بہت سی خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ شرک جلی کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ شرک خفی کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بندے کے اور معرفت الہی کے درمیان حجابات کو جلا کر کے حصول معرفت و قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھ کو کوئی تعلیم فرما دیجیے جس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کروں، یا یہ کہا کہ جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کلمہ تو سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہو جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ نعمت عظمیٰ ہر حامی کو، ہر عامی شخص کو بھی پہنچا دی ہے۔ بہرکیف انبیاء و مرسلین کے لیے بھی کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ قیمتی اور بابرکت نہیں ہے۔ اس لیے اس بے بہا نعمت خدا بندی کا شکر یہی ہے کہ اس کلمہ پاک کو خاص طور سے ان ایام میں، ان مبارک روز و شب میں اپنا ورد بنایا جائے اور اس کی کثرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ قائم کیا جائے۔ آخر میں اس کلمہ طیبہ کی برکت اور نورانیت کو سمجھنے اور اس کی عظمت کو دل میں بیٹھانے کے لیے یہ واقعہ سناتا چلوں جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو عالم اسلام جانتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں گنگو حاضر ہوا تو حضرت کی سہدری میں ایک کوڑا بدھنا رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس لوٹے کو، یعنی اس مٹی کے لوٹے کو اٹھا کر کنویں سے پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا تھا، بہت ہی تلخ تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت سے ملا، یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے، اور یہ قصہ بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کنویں کا پانی تو کڑوا نہیں ہے، میٹھا ہے۔ میں نے وہ کوڑا یعنی مٹی کا لوٹا بدھنا پیش کیا، حضرت نے بھی پیا۔ جب حضرت نے پانی کو چکھا تو بدستور تلخ تھا، نہایت کڑوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کو رکھیں، اور بعد نماز ظہر حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیبہ جس قدر جس سے ہو سکے پڑھو، اور حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ اس کے بعد بدھنا یعنی مٹی کا لوٹا اٹھا کر پانی پیا تو پانی شیریں تھا اور میٹھا تھا۔ اس وقت مسجد میں جتنے بھی نمازی تھے سب نے پانی کو چکھا تو کسی قسم کی تلخی نہیں تھی۔ والحمدللہ علی ذالک،
بعد میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ نے جو بات فرمائی وہ سننے والی ہے اور دل پر نقش کرنے والی ہے کہ اس مٹی کے لوٹے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا، اور الحمدللہ کلمہ طیبہ کی برکت سے یہ عذاب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ طیبہ کی حقیقت اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ورد کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ کلمہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا اور پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ یہ مومن کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔